والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ آپ لوگ ادھر آ جائیے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے، سامنے آ جائیے، تھوڑا سا ادھر ہو جائیے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى۔ نویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے نویں پارے کی سماعت کی ہے۔ سورہ اعراف کا کچھ حصہ، سورہ انفال کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ موسیٰ کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات اور احسانات کیا تھا، لیکن اتنی کم بخت قوم تھی کہ تمام طرح کے انعامات احسانات کے باوجود ٹیڑھی قوم تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ یہ لوگ جہاں جاتے تھے بادل سایہ کیے رہتا تھا۔ ان لوگوں کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ، گوند کی طرح حلوہ اور بٹیر کا گوشت رات میں پتھر کی طرح برستا، صبح اٹھ کر کے جمع کر کے کھانا صرف ہوتا تھا۔ دونوں ذائقہ، صرف میٹھا ہی آدمی بہت دن تک نہیں کھا سکتا ہے، اس لیے بٹیر کا گوشت بھی تھا تاکہ ذائقے میں تبدیل ہو جائے اور طبیعت بھی چاہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ سب نہیں کھائیں گے، ہم کو پیاز چاہیے، ہم کو دال چاہیے، ہم کو لہسن چاہیے، ہم کو اور دیگر سبزیاں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے ناقدری کی ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں کسی دن بتاؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ ان پر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فرعون سے آزادی دلائی، اور موسیٰ کے واقعے میں توحید کا کیا کیا پہلو ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی دن تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج نویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، شرک کرنے والے کی قلعی کھول کر رکھی ہے، اور شرک کرنے والے کو طرح طرح سے سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن سے مانگتے ہو، جن سے سوال کرتے ہو، وہ اس لائق ہے ہی نہیں ہے کہ اس سے عبادت کی جائے، اس سے مانگا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے افضل بنایا ہے، کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی آدم کی سنتان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے، لیکن یہی قوم اور یہی انسان، یہی آدم کی اولاد اگر اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے نیچوں کا نیچ بنا دیتا ہے، گھٹیا اور ذلیل تر بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، دل رکھنے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے، آنکھیں رکھنے کے بعد بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان رہنے کے باوجود سننے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے، ہدایت کو نہیں پڑھ سکتے، ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے، دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا کہ ہدایت کی کوئی بات آتی ہے، قرآن حدیث کی کوئی بات آتی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان کا دل اس قدر سیاہ ہو گیا کہ حق بات دل قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے انسان کو یہ عذاب دیتا ہے
کہ دل جو ہے انسان کا حق اور سچ قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ آدمی کو صحیح بات بتائی جاتی ہے، سمجھتا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، غلط بات بتائی جاتی ہے کہ بالکل پرفیکٹ بات یہی ہے۔ جب انسان کا گناہ بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر جو حق اور سچ قبول کرنے کی صلاحیت اسے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے پاس دل، آنکھ، کان رہنے کے باوجود حق کی پرکھ نہیں ہے، حق قبول نہیں کرتے، یہ لوگ اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اس دنیا میں، دیکھتے ہوں گے جو سب سے زیادہ بدماش، بدطینت اور برے لوگ ہوتے ہیں، انہیں مصیبت دیکھتے ہوں کم پہنچتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رسی ڈھیل ہی چھوڑ دیتا ہے کہ شاید یہ بندہ پلٹ کر آ جائے، شاید یہ بندہ پلٹ کر آ جائے۔ اللہ رحیم ہے، غفور ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ حد سے زیادہ گزر گیا، پانی سر سے اوپر چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر تو ہم ان کی گرفت مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب گرفت کرتا ہوں کسی کی، جب میں پکڑتا ہوں کسی کی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری گرفت بہت مضبوط، انسان بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ کبھی کسی حادثے کا شکار بنا دیا، کبھی کسی زلزلے کا شکار بنا دیا، کبھی کسی بڑی مصیبت کا شکار بنا دیتا ہے۔ انسان کی پکڑ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے انسان کو تو انسان بلبلانے لگتا ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی گرفت بہت مضبوط۔ اللہ تعالیٰ گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین قہار، جبار، طاقتور، قوی، قدیر، جب گرفت کرتا ہے گناہ گاروں کی تو کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جن کو گناہوں کی وجہ سے ڈھیل دے رکھی ہے انہیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، سچ اور حق بات کی طرف پلٹنا چاہیے، دین کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا املک لی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں علم غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائیوں کو سمیٹ لیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہوا رہا ہے قرآن مجید میں کہ نبی آپ کہیے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیتا، پہلے پتہ کر لیتا کہاں بھلائی ہے کہاں خیر ہے، سمیٹ لیتا، برائیوں سے، شر سے، خرابیوں سے میں دورے رہتا۔ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اور مجھے غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی مجھے نقصان اور تکلیف نہیں پہنچتی، ضرر نہیں پہنچتا۔ میں تو بس ایک ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں ایمان رکھنے والی قوم کو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بیماریاں دینے والا، بیماریوں سے بچانے والا وہی ہے، پریشانیاں دینے والا وہی ہے، مصیبتیں دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے۔ نہ کوئی ولی، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ مرشد، نہ فرشتہ، نبی، کوئی نہیں۔ جب نبی نہیں تو نبی کے بعد والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے، خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی پاک کہیے مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اور اگر علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک کس قدر پریشان تھے، پہلے ہی معلوم کر لیتے کہ عائشہ بری ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو پہلے ہی معلوم کر لیتے نا کہ عائشہ بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن مجید نازل فرماتا ہے، 10 آیتیں نازل فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں کہ عائشہ پاک صاف ہے، یہ داغ دھبا اس کے اندر نہیں ہے ان کے اندر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، بہت پریشان تھے، دوریاں بنا لی، حضرت عائشہ کچھ کہتے نہیں تھے، صرف روتی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک کرتے ہیں کیا وہ کسی چیز کو پیدا کیے ہیں جبکہ وہ خود پیدا کیے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پیدا کیا تو وہ کیسے عبادت کا حق رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرے وہ عبادت کا حق کیسے رکھے گا؟ عبادت کا حق وہ رکھتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بلا شبہ جن کو تم لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تمہاری جیسے بندے جو ہیں ان کو تم پکارو، وہ تمہارا وہ جواب دیتے ہیں، چاہیے کہ وہ جواب دے اگر وہ تم لوگ سچے ہو، کوئی جواب نہیں دیتے۔ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں ہے، جن کو اللہ کے علاوہ ہم پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ اختیار اور مالک نہیں ہے کسی طرح کا۔ اس لیے دعا بھی کی جائے گی صرف اللہ رب العالمین سے، دعا کسی قبر پر جا کر کے قبر والے سے نہیں کی جائے گی، کسی مردار سے نہیں کی جائے گی، کسی ولی اور بزرگ سے نہیں کی جائے گی، دعا کی جائے گی تو صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی۔ دعا ایک بڑی عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو اگر تم پکارو، اگر یہ تمہاری پکار سن لیتے تو تب سمجھیں ہم ان کو، تم اگر پکارتے ہو تمہاری باتوں کا اگر یہ جواب دیں تب سمجھیں کہ یہ سنتے ہیں، تمہاری بات کو سمجھتے ہیں اور تمہارا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو سننے کے قابل ہی نہیں ہے، تو کیسے تمہاری باتوں کو یہ لوگ قبول کریں گے، تمہاری باتوں کا جواب دیں گے۔ بس ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ سچے مومن، پکے مومن کون لوگ ہیں، کیا گن خوبی، کیا صفات ہیں مومنوں کے اندر جن سے پتہ کر سکتے ہیں ایک آدمی جان سکتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ تم اللہ سے ڈرو اور آپسی معاملات کی اصلاح کر لو، لڑائی جھگڑے سے دور رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم لوگ مومن ہو۔ اور فرماتے ہیں مومن در حقیقت وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی آیتیں جب سنتے ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات سنتے ہیں تو مومنوں کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر وہ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کا دل مارے خوف کے لرز جاتے ہیں اور اپنے رب پر صرف بھروسہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، صحابہ کرام جب دیکھتے کہ کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے تو حق کو جان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں روتی تھیں، رونے لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سے نوازا ہے، کتنے لوگوں کو تو نے حق سے دور کر دیا ہے، کتنے لوگ اس دھرتی پر ہیں جو ایک معبود کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے خراشے مورتی کو سامنے رکھ کر اپنا خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی سانپ کو، کوئی بچھو کو، کوئی زمین کو، کوئی پتھر کو اپنا خدا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں حق اللہ تعالیٰ نے بتایا، سمجھایا، صرف ہم پکارتے ہیں تو ایک رب کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے تو ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنی معزز پیشانی کو جھکاتے ہیں، صرف اس کے در پر جھکاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جھکاتے ہیں۔ صحابہ کرام جب بھی حق سنتے تھے، قرآن آیات سنتے تھے، ان کی آنکھیں رونے لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں حق سے نوازا ہے، تو نے ہمیں حق سے نوازا ہے۔ تو مومنوں کی یہ خوبی ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، جب قرآن آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان والے صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، دنیاوی اسباب تو اپناتے ہیں لیکن حقیقی بھروسے کے قابل وہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم کسی دھاگے پر بھروسہ کریں گے، ہم کسی ماتھے کے ٹیکے پر، بچے کے ٹیکے ماتھے پر ٹیکا لگا کر کے یہ سمجھیں کہ یہ نظر بد سے محفوظ ہو گیا ہے، ہم کسی چپل یا جوتا یا جھاڑو یا ہانڈی گھر کے پاس لٹکا کر یہ سمجھتے ہیں اس نئے گھر پر کسی کی نظر بد نہیں لگے گی۔ اس کالی جھاڑو میں، اس کالی ہانڈی میں، اس دھاگے میں، اس جوتے میں، چپل میں کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے؟ اس کے اندر کوئی طاقت ہے کہ نظر بد کو روک لے؟ نفع نقصان کا وہ مالک ہے۔ جب اللہ رب العالمین توحید چھینتا ہے نا تو عقل سے انسان محروم ہو جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں پاتا۔ جب توحید چھینتا ہے نا تو انسان اپنے ہاتھ سے بنائے سمجھتا ہے یہی میرا خدا ہے، انسان ابھی تیار کیا کہتا ہے یہی میرا خدا ہے۔ سمجھیے ہم اس کو بنا رہے ہیں، ہم اس کا خدا نہ ہوں گے، خالق ہوں گے، لیکن کہتا ہے خود بنایا انسان اور کہتا ہے کہ میرا خدا ہے، جبکہ میں نے اسے بنایا، میں اس کا خدا ہوں، میں اس کا خالق ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان سے توحید چھینتا ہے، جب شرک کی ڈگر پر چلتا ہے، کفر کی ڈگر پر چلتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔
تو مومنوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل لرز اٹھتے ہیں، جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو یہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے بہت بڑے درجات ہیں، بہت بڑی پوزیشنز ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا رزق ہے، پاکیزہ رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مومنہ صفات اور خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ تو نے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو نے ہمیں توحید نوازا، توحید سے نوازا ہے، تو نے ہمیں توحید عطا فرمایا ہے، اس نعمت پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہمیں باقی رکھ اس دنیا میں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق پر خاتمہ فرمانا۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری کمیوں کو تو درگزر کر۔ مولا کریم ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا